اور یوکرین میں یہ جو خوف پایا جاتا ہے کہ روس یوکرین پر کس وقت حملہ کرے گا۔ صرف 7 سال قبل ہی روس نے جنوبی یوکرین کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، علیحدگی پسندوں کی حمایت شروع کر دی تھی۔ روس عسکری اقدامات کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر روس نے حملہ کیا تو امریکہ اس پیمانے کی اقتصادی اور دیگر پابندیاں لگائے گا جو پہلے کبھی نہیں لگائی گئیں۔ مگر اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ یوکرین کی سرحد روس اور یورپی یونین سے ملتی ہے، تاہم سابق سوویت ریاست ہونے کے ناطے اس کے روس کے ساتھ گہرے سماجی اور ثقافتی روابط ہیں اور یہاں روسی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ روس کافی عرصے سے یوکرین کی یورپی اداروں سے قربت کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ جب 2014 میں یوکرین میں روس کے حامی صدر کو شکست ہوئی تو روس نے جنوبی کرائمیا کا جزیرہ نما اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ روس کی حمایت یافتہ باغی یوکرین کے مشرقی علاقوں میں کچھ حصے پر قابض بھی ہوئے۔ روس اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرین کبھی بھی مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا روسی حملے کا خطرہ حقیقت پر مبنی ہے؟ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابیکوف نے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی 1962 کے کیوبا کے میزائل بحران جیسی صورتحال کو جنم دے سکتی ہے، جب امریکہ اور سوویت یونین جوہری تنازع کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ صرف نیٹو کو روس کے زیر اثر علاقوں سے دور کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ صدر بائیڈن اور صدر پوتن نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک ویڈیو کال کی تھی، لیکن ابھی تک اس کے بہت کم آثار ہیں۔ لیکن صدر پوتن نے تب بھی دھمکی دی کہ وہ مناسب فوجی اقدامات کریں گے اور غیر دوستانہ اقدامات پر سخت رد عمل کا اظہار کریں گے۔ ماسکو نے یوکرین پر الزام عائد کیا کہ وہ مشرق میں اپنی نصف فوج تقریباً 1,25,000 فوجی تیار کر رہا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یوکرین روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ روس کے اپنے منصوبوں کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈا ہے۔ روسی نیٹو ممالک پر یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے۔ امریکہ پر کشیدگی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ روس کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے مزید کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب خاموش بیٹھے رہیں گے؟ روس کا جوابی دباؤ فوجی کارروائی کا جواز بن سکتا ہے۔ روس کی فیڈریشن کونسل کے بین الاقوامی امور کی کمیٹی کے نائب ولادیمیر زیہابیروف نے دسمبر کے اوائل میں کہا تھا کہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقہ میں تقریباً 5 لاکھ یوکرینی باشندوں کے پاس اب بھی روسی پاسپورٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر باغی رہنما روسی مدد کی اپیل کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ہم وطنوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ روس کیا چاہتا ہے؟ صدر پوتن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی سرخ لکیریں عبور نہ کرے۔ تو وہ سرخ لکیریں ہیں کیا؟ ان میں سے ایک نیٹو کی مشرق میں مزید توسیع ہے، جس میں یوکرین اور جارجیا کے ممالک شامل ہیں۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں فوجی سرگرمیاں ترک کرتے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولینڈ اور ایسٹونیا، لیٹویا اور لیتھونیا سے اپنے لڑاکا دستوں کو نکالنا اور پولینڈ اور رومانیہ جیسے ممالک میں میزائل نہ لگانا شامل ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی 1997 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور سفارتی راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن اس قسم کا مطالبہ ناکام ہونے کا امکان کافی زیادہ ہے۔ نیٹو یوکرین کی مدد کیسے کر رہا ہے؟ برطانیہ یوکرین کی بحیرہ اسود پر اوکچاکیو اور بحیرہ آزوف پر 2 بحری اڈے بنانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔
امریکہ کے ٹینک شکن جیلن میزائل بھی یوکرین بھیجے گئے ہیں اور امریکی کوسٹ گارڈ کی 2 کشتیاں بھی یوکرین کی بحریہ کو دی گئی ہیں، جبکہ روس بازد ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ مغربی اتحاد کا کہنا ہے کہ یہ یوکرین اور 30 نیٹو اتحادیوں پر منحصر ہے کہ یوکرین کب اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس کو اس عمل میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے خود مختار علاقے کے دفاع میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر بائیڈن نے یوکرین پر حملہ ہونے کی صورت میں ایسے اقدامات کرنے کی بات کی ہے جیسے کسی نے کبھی نہیں دیکھے، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یک طرفہ طور پر امریکی فوجیوں کی تعیناتی زیر غور نہیں ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ تنہا اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہم یہ جنگ خود لڑیں گے۔ جہاں تک اقتصادی اقدامات کا تعلق ہے، سب سے بڑا ذریعہ روس کی بینکنگ نظام کو بین الاقوامی سوئفٹ ادائیگیوں کی نظام سے منتقل کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ آخری حربے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ ایک اور اہم خطرہ جرمنی میں روس کی نورڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن کو افتتاح کو روکنا ہے، اور اس گیس پائپ لائن کی منظوری فی الحال جرمنی کے انرجی ریگولیٹر کے ذریعے طے کی جا رہی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ایلالینا بیروبوک نے واضح کیا ہے کہ اگر روس کی طرف سے کوئی مزید کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو یہ گیس پائپ لائن سروس میں نہیں آ سکتی۔ جمہوری ممالک کے G7 گروپ نے روس کو یوکرین کے خلاف مزید کارروائی کے جواب میں بڑے پیمانے پر نتائج اور بڑی قیمت سے خبردار کیا ہے۔